لیکن ایک پارٹی ہے جو صرف امام حسین سے محبت کرتی ہے، امام حسن سے محبت نہیں کرتی، بلکہ ان سے وہ چڑھتے ہیں، ان کا ذکر پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میرے معاویہ سے صلح کر لی تھی، لہذا ان کو نہیں مانتے۔ اور وہ مانے نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 28 صفر کو امام حسن کا بھی یوم شہادت منائیں۔ امام حسن کو 28 صفر کو جو اگلا ماہ آ رہا ہے، اس میں اگر امام حسین کا جلسہ ہو سکتا ہے، اور اہل سنت کی کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ نہیں بچی ہے جہاں پر امام حسین کی یاد میں محفل نہ ہوئی ہو۔ لیکن اسی ترتیب کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح امام حسین کا ذکر تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح امام حسن کا ذکر تذکرہ بھی۔ اور میں آپ کو وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس میں دونوں شہزادوں کو رسول اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ لے کے آئی دونوں بیٹوں کو، یا رسول اللہ میں یہ میرے پتر ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کو کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ایک کو سخاوت دیتا ہوں اور شجاعت دیتا ہوں۔ سخاوت دی اور شجاعت دی۔ دوسرے کو سیادت دی، سرداری دی، اور حلم اور بردباری دی۔ اور مروان گورنر تھا مدینے کا، حضرت امام حسین علیہ السلام حسن کو بلایا اس نے ایک دربار میں، اور اس نے بڑی نازیبہ باتیں کی امام حسن کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں، آپ کے والدہ کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں وہ باتیں میں بیان نہیں کر سکتا، تاریخ میں لکھی۔ امام حسن نہیں بولے، لیکن ایک محفل کے دوران اس نے اپنا ناک صاف کیا دائیں ہاتھ سے۔ آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ تو گورنر ہے، تمہیں ناک صاف کرنا نہیں آتا؟ کہ ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے صاف نہیں کرتے؟ کہتے امام حسن نے اپنی ذات، اپنی ناموس اور اپنی عزت نفس کی بات تھی تو خاموش رہے، لیکن جب بات آئی دین مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ کی، طریقہ مصطفیٰ کی، تو پرواہ نہیں کی کہ میرے سامنے گورنر ہے، اس بات کی لحاظ نہیں کیا کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، اور آپ نے شریعت کی بات کی تو آپ خاموش نہیں رہے۔ حضرت امام حسن کے جس دن شہید ہوئے نا، زہر دیا گیا آپ کو، آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو مروان رو رہا تھا۔ امام حسین نے کہا اے ظالم، آج بھی بڑے ٹسوے پہ آتا ہے، آج بڑا روتا ہے، لیکن جب میرا بھائی زندہ تھا تو نے اس کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ مروان نے کہا اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ تیرا بھائی حسن حوصلے میں، بردباری میں، برداشت میں احد پہاڑ سے بڑا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے بردباری امام حسن کو دی، سرداری امام حسن کو دی، اور امام حسین کو اور امام حسن کو کیا کیا؟ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا، حضرت حذیفہ بھی اس روایت کے راوی ہے کہ میں حضور کے پاس گیا اپنے کسی کام کے لیے، حضور نے اوپر چادر لی تھی اور کوئی چیز چادر کے اندر حرکت کرتی تھی، تو میری جو حاجت تھی رسول اللہ سے میں نے پیش کی۔ میں نے کہا حضور، کوئی سوال پوچھا، کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی ضرورت پوری کی۔ کہتا میں نے جب واپس جانے لگا تو میں نے کہا حضور یہ چادر میں کیا ہے؟ میرے آقا نے چادر ہٹائی تو دائیں طرف امام حسن تھے اور بائیں ہاتھ میں امام حسین تھے، یعنی رسول پاک کی دونوں شہزادوں سے برابر محبت کرتے تھے۔ اور امام حسن حسین کو ایک دن آپ نے دونوں کندھوں پر بٹھایا، اور حسن نے ادھر سے رسول اللہ کی داڑھی پکڑی، امام حسین نے ادھر سے داڑھی پکڑی، اور فاروق اعظم کا تاریخ ساز جملہ ہے جو رسول اللہ سے عرض کیا، آپ نے کہا اوے بچوں تمہاری سواری بڑی اعلیٰ ہے، جو سواری تمہیں ملی ہے یہ امام الانبیاء ہے، یہ وہ ہستی اور شخصیت ہے جن کی اشارہ ابرو پر اللہ احکام بدل دیتا ہے، قرآن بدل دیتا ہے، شریعت بدل دیتا ہے۔ آج تم اس نبی پر سوار ہو۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی بھی سوار ہوئے تھے جب فتح مکہ کے دن بت اتار رہے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں سے،
تو حضور نے اپنی چھڑی سے اتارے، کچھ بہت اوپر تھے، تو حضور نے کہا علی تو میرے کندھوں پر چڑھو، اور چڑھ کے یہ بت اتارو۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں یا رسول اللہ بے ادبی ہو جائے گی، آپ میرے کندھوں پر چڑھے۔ آپ نے فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرا بوجھ صرف ابو بکر صدیق اٹھا سکتا ہے، تو نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھوں پر چڑھ جا۔ امام مولا علی حضور کے کندھوں پر چڑھے اور اوپر سے بت گرائے، خانہ کعبہ کو اندر باہر سے پاک کیا۔ اور کسی نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ جب آپ رسول اللہ کے کندھوں پر تھے تو کیا کیفیت تھی؟ آپ نے کہا کیفیت مت پوچھو، میں حضور کے کندھوں پر تھا، اگر میں چاہتا تو پہلے آسمان کو بھی ہاتھ لگا سکتا تھا۔ یعنی رسول اللہ کے کندھوں پر بندہ چڑھ جائے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، تو بتاؤ حسن حسین کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ اور رات کو میں بیان کر رہا تھا، بڑی مزیدار بات ہے اگر آپ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات ہے کہ کہتے ہیں جی حسینی سادات تو ہیں، حسنی سادات کوئی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان چلتے امام زین العابدین زندہ بچے تھے، غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار کربلا ہے، مردوں میں وہ بچے تھے، اور حضرت امام حسن کی اولاد حضرت حسن مصنع وہ بھی کربلا میں تھے، اور امام حسن کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ یہ نسل کوئی عام نسل تو نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے ہجرت کی رات، کافر پہنچ گئے تو دیکھا کہ غار کے دروازے پر کیا ہے؟ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، جس کبوتری نے رسول اللہ کا دفاع کیا اس کی نسل آج تک مکہ مدینے میں موجود ہے۔ یعنی رسول پاک تو جانوروں کا احسان ہو تو وہ احسان کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ تو مولا علی کی جب ہجرت کی رات بستر رسالت پر گزاری تھی، جب بندے باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ آج قتل کر دیں گے، تو حضور نے حضرت علی کو بلایا کہ میری بستر پر سو جاؤ۔ اس وقت بستر پر سونا بڑا مشکل تھا کہ وہ اندر آ کے تو قتل کریں گے، انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کون ہے، جب بستر رسول اللہ کا ہے جو بھی ہوا تلوار مار کے قتل کر دیں گے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، میں رسول اللہ کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ان کے بستر پر لیٹ گیا۔ اور پھر یہاں نہیں، اگر آپ شیخ ابی طالب کو پڑھیں، شیخ ابی طالب میں 3 سال مکہ میں، رسول اللہ 13 سال مکے میں رہے، ان میں 3 سال مکے والوں نے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا مسلمانوں کا، اور اس گھاٹی میں رکھا جس کو شیخ ابی طالب کہتے ہیں۔ وہاں نہ پانی جانے دیتے تھے، نہ کھانا جانے دیتے تھے، نہ کھجوریں جانے دیتے تھے۔ رات کا وقت ہوتا تو جو رسول اللہ کا بستر تھا، جب سب لوگ سو جاتے تو حضرت ابو طالب آ جاتے اور حضور کے بستر سے ان کو اٹھاتے۔ آپ کہتے ہیں آپ میرے بستر پر چلو اور میں آپ کے بستر پر سوتا ہوں۔ یعنی ابو طالب نے بھی رسول اللہ کا دفاع کیا اور ان کے بستر پر سوئے۔ حضرت مولا علی بھی بستر رسالت پر سوئے رسول اللہ کے تحفظ کے لیے۔ تو پھر وہ نسل جو کبوتری کی نسل آج تک زندہ رہے اور مولا علی کی نسل ختم ہو جائے اور امام حسن کی نسل ختم ہو جائے۔ حضرت حسن مصنع، ان کی ایک بڑی مشہور بات ہے، حضرت حسن مصنع بن حسن مجتبی۔ جی حسن مصنع کا معنی کیا ہے ویسے؟ دوسرا حسن۔ حسن مصنع کا کیا معنی ہے؟ حضرت مولا علی کے بیٹے تھے، جب پہلے حضرت امام حسن حسین کی اولاد ہوئی نا، پہلا بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا علی۔ کیا نام رکھا؟ علی۔ دوسرا بیٹا رکھا تو اس کا نام بھی رکھا علی۔ اب دونوں کا نام علی ہے۔ ہم یہاں اصغر اور اکبر نام رکھتے ہیں، عربی میں یہ کوئی نام نہیں ہے۔ جو بڑا تھا اس کا نام تھا علی اکبر، یعنی بڑا علی، اور جو چھوٹا تھا اس کا نام تھا علی اصغر، مطلب چھوٹا علی۔ پھر اللہ نے ایک اور بیٹا دیا، اس کا نام بھی علی رکھا۔ اب درمیان والے کا نام ہو گیا علی الاوسط، علی اکبر، علی الاوسط اور علی الاصغر۔ علی الاصغر بھی کربلا میں قربان ہو گیا۔
علی اکبر بھی قربان ہو گیا، اور علی الاوسط یعنی امام زین العابدین حضرت علی بن حسین وہ بیمار کربلا تھے، وہ چلے گئے، اور حضرت امام حسین کی جو بہن ہے حضرت زینب بنت علی، حضرت زینب دختر فاطمہ، وہ ساتھ تھی قافلے کے، ان کو بھی ساتھ لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں کسی نے کہا یار یہ ایک بندہ کیوں چھوڑا، اس کو بھی مار دیتے، اس کو بھی قتل کر دیتے۔ حضرت زینب نے کہا اس کو قتل کرنے سے پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ سنیں محبت اہل بیت کے دعوے دار، یہ بات سنیں کہ جب مستورات اہل بیت کو کربلا سے لے کر شام تک لے جایا گیا تو مستورات میں سے کسی ایک کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اس حالت میں بھی نماز پڑھی، اور امام حسین سے محبت کا دعویٰ اور نماز کوئی نہیں۔ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور زخمی ہو کے پڑے اور مر رہے نہیں۔ اگر تم حسینی ہو تو پھر تمہاری تہجد بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہوں نے مر کر بھی، شہید ہو کر بھی، گردن کٹا کر بھی قرآن پڑھا ہے، یعنی نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک روایت ہے امام حسین کے دھڑ سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ان کے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اور میں پوچھتا ہوں تم بھی کبھی اپنی مسجد سے قرآن کی تلاوت سنا ہوگا؟ ہم نے محفل شروع کی، شاہ صاحب نے تلاوت کی، ابھی میں نے سورہ نبا پڑھی نماز عصر کے بعد۔ اور قرآن پڑھنے والے اصل حسینی ہے، نماز پڑھنے والے اصل حسینی ہے، اور حسین کی سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے والے اصل حسینی ہے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ طور الابصار والے نے لکھا ہے، سنیے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ تینوں شہزادے ایک دن حج کے لیے نکلے، اور حضرت امام حسین نے 25 حج کیے پیدل چل۔ کتنے؟ امام حسن نے بھی 25 حج کیے، امام حسین نے بھی 25 حج کیے۔ یہ پیدل جا رہے تھے مکہ شریف کی طرف، اور شہزادے تھے، زادرہ ساتھ نہیں لیا، جو تھوڑا بہت مال تھا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، جنگل بیابان تھا، صحرا تھا، وہاں ایک مائی کی جھگی ہے۔ انہوں نے مائی سے جا کے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ مائی نے کہا دودھ پینے کے لیے ہے، دودھ دیا۔ انہوں نے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے؟ مائی نے کہا ہاں ایک پٹ ہے، ایک بکری ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر لاؤ۔ مائی نے جلدی سے وہ پٹ ذبح کی، گوشت بنایا اور تینوں شہزادوں کو کھلا دیا۔ اچھا، مائی نے پوچھا کہ آپ ہیں تو انہوں نے کہا ہم مدینے سے آئے، ہم مکے جا رہے ہیں، اگر آپ کے حالات کبھی خراب ہوئے، کبھی آپ مدینے آئیں تو ہم سے ضرور ملنا۔ وہ چلے گئے، اس بیوی کا شوہر، اور رات کو شام کو واپس انہوں نے دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، پٹ ذبح ہو گئی ہے، خون پڑا ہوا ہے، پٹ کدھر گئی؟ اس نے کہا 3 نورانی چہرے والے لوگ آئے تھے، انہوں نے کھانا مانگا تو میں نے ان کی خدمت کے لیے وہ ذبح کر کے کھلا دی۔ اس نے کہا کون تھے؟ کہا میں نہیں جانتی کون، نہ جان نہ پہچان، اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اس نے کہا بس مجھے ان کے چہرے بڑے نورانی لگے تھے، میں نے ان کی پہچان اور تعارف پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے کھلا دی ان کو۔ ان کا اچھا ایسا ہوا، تلک الایام نداولها بین الناس، دن پھرتے رہتے لوگوں کے درمیان، تنگ دستی آ گئی، پریشانی آ گئی، اور یہ دونوں میاں بیوی مدینے گئے، بکریاں ساری مر گئی، کنگڑے ہو گئے، کات سالی آئی، جانور ضائع ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مدینے گئے، اور مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو امام حسین اپنے دروازے پر بیٹھے، تھڑے پر بیٹھے، باہر جو چبوترا بنایا ہوا تھا اس پر تشریف، آپ نے دیکھا مائی تو وہی ہے، آپ نے دوڑ کے جا کے سلام کیا، کہا اماں جی پہچانا ہے؟ بھائی نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا تم نے نہیں پہچانا، میں نے پہچان لیا، چلو میرے پاس۔ گھر لے گئے، کھانا کھلایا، 1000 درہم پیش کیا،
اور 100 بکری پیش کی. کہا آپ نے ہم پر احسان کیا تھا، کھانا کھلایا تھا، اور ہم تو اپنے محسن کا احسان کبھی بھولتے نہیں ہے. اچھا یہ میرا غلام، جاؤ بھی اس کو میرے بڑے بھائی امام حسن کے گھر لے جاؤ. وہاں لے گئے، انہوں نے بھی پہچان لیا، کھانا کھلایا، خدمت کی، 1000 درہم دیا اور 100 بکری انہوں نے بھی دی. حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا جو ان کے چچا جان بھائی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو 100 بکری اور 1000 درہم دیا ہے، آپ بھی کچھ دیں. ان کے حالات ذرا آسودہ تھے کیونکہ یہ نواسے مصطفیٰ تھے، یہ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تو جو آتا بانٹ دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر ذرا مالدار تھے، انہوں نے 2000 درہم اور 200 بکریاں پیش کی. کہتے ہیں یہ دونوں میاں بیوی جب مدینے سے لوٹے تو 400 بکریوں کے مالک تھے. اب مائی کہہ رہی تھی بتا 1 بکری کھلائی تھی، بتا کتنا صلہ دیا. اور اہل بیت تو سخی ہے، سخاوت ہے ان کے گھر میں. اور امام حسین کا تو میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں 4 بار. کتنی بار؟ 1 2 3 4 بار امام حسین نے اپنے گھر کا کل مال صدقہ کیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَدْحُورًا. قرآن کہتا ہے کہ جب سخاوت کرنے لگو تو پورا ہاتھ نہ کھول دیا کرو، کچھ بچا کے بھی رکھا کرو. لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے کبھی بھی گھر میں مال جمع نہیں کیا، سارا ہی بانٹا. حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال گھر میں کا سارا ہی دے دیا. اور حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں رسول اللہ کا خون ہے. حضور نے فرمایا الحسن والحسین ریحانۃ یا فی الدنیا. حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، میری خوشبو ہے. اور فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور یہاں صرف یہی نہیں کہا، اب اگلا بھی سنے. فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا. اور فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا اللہ اس کو جہنم میں پھینکے. یہاں ایک بات آپ کے لیے عرض کر دوں، ایک ایسی بھی جماعت ہے آپ کے درمیان کہ جنہوں نے کبھی امام حسین کو امام نہیں مانا. ان کی تقریر سنے، جلسہ سنے، ان کی گفتگو حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین. بھئی حضرت حسین کیوں کہتے ہو؟ امام حسین کیوں نہیں کہتے؟ کہتا بھئی ہم نہیں امام مانتے. حالانکہ ہمارے پاس امام حسین کو امام ماننے کی قرآنی دلیل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، انہوں نے آزمائشیں پوری کر دی. اللہ نے کہا ابراہیم تجھے زمانے کا امام بناتا ہوں، لوگوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ من ذریت میری اولاد کو بھی. فرمایا ہاں تیری اولاد میں جو ظالم نہیں ہوگا نیک ہوگا اس کو بھی میں زمانے کا امام بناتا ہوں. تو میرے آقا تو اسی نسل سے ہے، میرے آقا بھی امام ہے، میرے آقا کی ساری اولاد بھی امام ہے. اور صرف یہ کہ ہم امامت کو صرف 12 بندوں پر بریک نہیں لگاتے کہ 12 امام نہیں، ہمارے 1200 امام ہیں. ہمارے امام کتنے ہیں؟ 1200 امام ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسانی سید یہ بھی ہمارے امام ہیں. دادا گنج بخش اجمیری یہ بھی حضرت امام حسن کی امام حسین کی اولاد ہے، یہ بھی امام ہے. ہم 12 کو نہیں مانتے، ہم حضور کی ساری اولاد امام حسن حسین کی ساری نسل وہ ہماری امام ہے. بولیے وہ ساری ہماری امام ہے. اور ہم سب کو اپنا امام سمجھتے ہیں. شرط صرف ہماری اتنی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، وہ مومن ہو، وہ ظالم نہ ہو، وہ غاصب نہ ہو، وہ بد کردار نہ ہو.
تو ہر سید ہمارا امام ہے. اور یہ مسجد والے تو ویسے ہی خوش نصیب ہے، ان کا تو امام ہی سید ہے. یہ تو شاہ صاحب آپ کے امام ہے، تو یہ بھی ہمارے امام ہے. صرف امام حسین ہمارے امام نہیں، ہمارے تو امام شاہ صاحب اشتیاق شاہ صاحب ہمارے امام ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کی نسل کو، امام حسین کی نسل کو آباد رکھے. اور 10 محرم کو جو ظلم ہوا ان کے ساتھ، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یزیدیوں کی پوری جماعت کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ہم امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. یہ نعرہ میں نے جان کے لگایا. حالانکہ ہم میں سے بڑے بندے یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حسین کے مشن کے ساتھ نہیں ہے. وہ حسینیت کا مطلب ہے کسی ظالم کے ساتھ آپ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. حسینیت کا مطلب ہے کہ آپ کفر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. حسینیت کا مطلب ہے کہ قرآن کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، شریعت کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ مطلب ہے حسین کا اور حسینیت کا. اور اگر آپ سارا کچھ رگڑتے چلے جائیں اور مسجد میں آ کے حسینیت زندہ باد کے نعرے لگائیں، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگائیں، اور پھر بھی یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہو، تو سوال بنتا ہے. اور یہ سوال صرف ہم نہیں کریں گے، قیامت میں امام حسین بھی یہ سوال کریں گے. آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے. کچھ لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی رشید ابن رشید، رشید ابن یہ پہلے رشید سے مراد امیر معاویہ، اور دوسرے رشید سے مراد یزید، کہ رشید کا بیٹا رشید. یہ رشید کا معنی ہوتا ہے چاچا رشید نہیں ہے، بلکہ رشید کا معنی ہے ہدایت یافتہ. اس میں یزید کو امیر المومنین نے لکھا، اور باقاعدہ ڈبیٹ ہے، باقاعدہ مناظرے ہیں، باقاعدہ لڑائی ہے اس بات پر. ہم دعا کرتے ہیں، صرف یہ آخری دعا ہے کہ یا اللہ جو یزید سے محبت کرتے ہیں قیامت کو اس کے ساتھ اٹھاؤ. بولیے جو یزید کے ساتھی ہیں، یزید سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کرو محبت. یا اللہ ان کو تو یزید کے ساتھ اٹھا. میری گاڑی کا کیمرہ اتارے بچہ اس کو پڑھا. تو جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو امام حسین کے ساتھ اٹھا، ان کا انجام امام حسین کے ساتھ فرما. اللہم انت السلام منک السلام علیک یا السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام.